خراب نہ کرے. تو لہذا تسبیح جناب زہرا کس قدر بابرکت ہے. امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں یہ تسبیح جناب سیدہ اتنی باعظمت ہے، پڑھی 100 مرتبہ جاتی ہے، لیکن اللہ میزان قیامت میں جہاں نام اعمال کھولے جائیں گے، اللہ اس 100 کے پڑھے ہوئے کا ثواب 1000 کا ثواب. امام فرماتے ہیں تسبیح جناب زہرا پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور رحمان راضی ہوتا ہے. یہ تسبیح کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اتنی باعظمت ہے. اس کی تاکید معصوم نے اتنی کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں جب امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، امام فرماتے ہیں یا ہارون، اے ہارون، اننا نعمر صبیاننا بالتسبیح فاطمہ، اے ہارون ہم اپنے بچوں کو تسبیح جناب فاطمہ کا حکم ایسے دیتے ہیں کما نعمر بالصلاۃ، جیسے ہم نماز کا حکم دیتے ہیں. تسبیح جناب سیدہ کا حکم ایسے دیتے ہیں جیسے نماز کا حکم دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں فالزم ہو، اے ہارون اپنے لیے اس کو واجب قرار دے، اپنے لیے تسبیح جناب زہرا کو لازم قرار دے. فرمایا اور جو اس کو لازم نہ قرار دے اپنی زندگی میں، جو اس کو اپنے لیے ضروری نہ سمجھے، نماز پڑھے لیکن تسبیح جناب زہرا نہ پڑھے، عبد فشقی، یہ ہماری نگاہ میں کائنات کا بدترین انسان ہے، شقی ترین انسان ہے، بدبخت انسان ہے، جو نماز تو پڑھتے ہے تسبیح جناب فاطمہ زہرا نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. یعنی جو تسبیح جناب سیدہ نہ پڑھے وہ کائنات کا بن گیا بدبخت، اور جو نماز نہ پڑھے وہ اس سے بڑا بدبخت، اس سے بھی بڑا بدبخت. تو لہذا اس تسبیح کی اہمیت کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تسبیح جناب فاطمہ زہرا کو ہر نماز کے بعد پڑھو، یہ گناہوں کی بخشش کی ضمانت ہے. فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھو. اس تسبیح کا پڑھنا، امام فرماتے ہیں تسبیح جناب سیدہ کا ہر نماز کے بعد پڑھنا، امام فرماتے ہیں مجھے روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ کہہ رہے ہیں ایک شخص روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور ایک شخص ہے نماز واجب کے بعد تسبیح جناب زہرا پڑھتا ہے. امام فرماتے ہیں مجھے وہ شخص زیادہ پسند ہے جو نماز واجب کے بعد تسبیح جناب زہرا پڑھتا ہے. 1000 رکعت نماز نافلہ سے، مستحب نمازوں سے بھی زیادہ افضل ہے تسبیح جناب زہرا پڑھنا. اس کی بڑی برکات ہے. روایت میں ہے کہ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو انسان کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور دیکھیں اس لیے آخری میں روایت بیان کریں، مسائل کی طرف آ رہا ہوں، اس کی عظمت و شرافت کس قدر ہے. آج لوگ کتنی بیماریوں میں مبتلا ہیں، روزی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، بیٹیوں کے نصیب بند ہو چکے ہیں، پریشانی اور مصیبتوں میں گرفتار ہیں، سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کتنی مصیبتیں اور مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ ان تمام مشکلات سے نکلنے کے لیے خلوت میں باوضو بیٹھ کے تسبیح جناب زہرا پڑھیں. یعنی ضروری نہیں کہ ہم نماز کے بعد پڑھیں. آپ کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، آپ جناب زہرا کی تسبیح پڑھیں، پھر دیکھیں اس کی برکت. تو لہذا ملتا ہے کہ ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام دیگر بابا سے بلند امام کی خدمت میں آیا،
سلام آداب کے بعد امام کے پاس بیٹھ گئے. امام علیہ السلام نے سے یہ گفتگو کرنے لگا. امام نے اس کی بات کا جواب دیا. اس کی قوت سماعت کم تھی, تھوڑا اونچا سنتا تھا. امام نے جواب دیا, اس بیچارے کو سمجھ نہ آئی. کہتے ہیں فرزند رسول, اے فرزند رسول, میری قوت سماعت کام نہیں کرتی, لہذا آپ کچھ اونچا بولیے. امام علیہ السلام فرماتے تو کہاں ہے؟ تسبیح جناب فاطمہ زہرا تیری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں فرزند رسول تسبیح جناب فاطمہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ پڑھ اللہ اکبر, 33 مرتبہ پڑھ الحمد, 33 مرتبہ پڑھ سبحان اللہ. ایسے پڑھنی ہے تسبیح, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ. جی اس طرح پڑھیں گے تو فائدہ حاصل ہوگا, اس طرح نہیں پڑھیں گے تو فائدہ حاصل. اور جو لوگ اس طرح پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. اور جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں میں نے کہا ہے اللہ اکبر, وہ حرام کہہ رہا ہے, وہ گناہ کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. یہ تسبیح جناب زہرا ہے ہی نہیں. جناب زہرا کی تسبیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم کیا پڑھتے ہیں جلدی جلدی لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, استغفر اللہ. یہ گناہ ہے, گناہ, خدا کے نام کو بگاڑ رہے. کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ایسے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں یہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ تسبیح کی فائدے حاصل ہو. اپنی ماں سے بتاؤ موبائلوں میں کتنا بیٹھتے ہیں, گیموں میں بیٹھتے ہیں, ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, فیس بک دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. سب کے لیے ٹائم ہے, تسبیح جناب زہرا کے لیے ٹائم ہے, خدا کی تسبیح کے لیے ٹائم ہے. اس کو بھی وقت 5 منٹ لگے, 5 منٹ بھی نہیں لگے. آرام سے پڑھ اللہ 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 اللہ, آرام سے پڑھ, زیادہ نہ پڑھیں. آپ کوئی اور منتا کی بات صرف یہی پڑھ لیں لیکن صحیح پڑھیں. تو لہذا تسبیح پڑھیں. اب دیکھیں امام نے اس کو تعلیم دی کہ تسبیح جناب زہرا پڑھو ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. راوی کہتا ہے جب میں گیا نا امام کی اس نسخے کے بتانے کے بعد میں نے روزانہ کا معمول بنایا. ابھی چند دن گزرے تھے, اللہ نے جناب زہرا کی تسبیح کی برکت سے میری قوت سماعت کو بحال کر دیا. یہ تسبیح وہ ہے جو بیماریوں سے شفا عطا کرتی ہے. توسل کر اللہ کے ذکر کے ساتھ شکر پڑے. آل محمد نے تو ہمیں ہر چیز دے دی ہے, ہم آل محمد کو چھوڑ کے اور دروازوں پہ بھاگ رہے ہیں. تو لہذا دشمن کی سازش تھی کہ ایسے آل محمد کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لایا جائے جو چلا کرنے والے ہوں, جن کی عبادتوں کے شور مچائے جائیں, جن کی جھوٹی کرامات کو پھیلایا جائے تاکہ لوگ اہل بیت سے منحرف ہو کے ان کی طرف چلے جائیں. جب نبی اور آل, آپ اپنی ماں سے دیکھ لیں کتنی مساجد میں لوگ نبی اور آل نبی کے معجزات اور کرامتوں کو بیان کرتے ہیں. وہ بھی کوئی پیر ہوتی, وہ جو ننگا پیر, وہ جی فلاں پیر. عجیب جو اسلام میں نظافت جو ہے وہ پسندیدہ چیز ہے, جو خود صاف نہیں ہے وہ کیا پیر. اور میں کہا کرتا ہوں میری تو آنکھوں کی بینائی اندھی ہو جاتی ہے 14 کے بعد, مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں ان کے اندر کوئی نقص اور عیب ہے تو مجھے دکھاؤ,
اور وہ بد نصیب بھی توہین کرتا ہے جو 14 کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کو پیر بنا